अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सरदार उस्मान खितरान। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग चाय का टाइम, हमारी चाय पीते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाय पी के फ्री हो चुका हूँ। तो आज आपको एक बैड न्यूज़ बतानी है। बैड न्यूज़ अभी बताऊँ या फिर थोड़ी देर तक? मेरे ख्याल अभी बता देनी चाहिए कि नहीं। आप अंदाज़ा लगा लें मेरी इन उंगलियों से। ये हाथ देख लें, बिल्कुल सीधी हैं। 1 2 3 4 5 सीधी है ना। और अब ये देखें, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से भी देख लें। आपको नहीं समझ आ रही हो? आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे गालिबन दूसरी या तीसरी ज़िंदगी दी है। आप कह रहे होंगे क्या सीन है दूसरी तीसरी ज़िंदगी का? क्योंकि 2 बार मैं स्विमिंग पूल में अपने डूब चुका हूँ। वहाँ से भी अल्लाह पाक ने 2 नई ज़िंदगी दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना भी मुझे शुक्र अदा करना चाहिए मैं उस तरह नहीं करता। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जो कि हमें करना चाहिए। लेकिन बस अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। उसके बाद एक दफ़ा मैं नहर में डूब गया था। तो इसी तरह नहर में भी डूब गया था। तो मुझे कई लोगों ने बचा लिया था। स्विमिंग पूल में भी कई लोगों ने बचा लिया था। इसी तरह ही कल रात मेरे साथ वो कुआ पेश आया है। मेरा हुआ है एक्सीडेंट। अब वो सोच रहे हो कि आप लोग, आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या वजह बनी? मैं आ रहा था मोटरसाइकिल पे, रात का टाइम था। तो मैं रोड क्रॉस करके अपने घर की तरफ आने लगा। तो रोड जो ही मैंने क्रॉस किया, भूसा भी कहते हैं उसको, तूड़ी भी कहते हैं, जो गायों के चारे में दी जाती है, गाय वगैरह को। अक्सर दीवारें, कच्ची दीवारों में भी इस्तेमाल किया जाता है तूड़ी को। तो उससे फुल लोड ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई आ रही थी। मैं इस तरफ से आ रहा था और ये ट्राली इस तरफ से जा रही थी। तो मैंने रोड क्रॉस किया। मैं ऐसे साइड, जो रोड के साथ कच्ची जगह होती है, मैं वहाँ पे चल रहा था। ट्रैक्टर ट्राले की साइड मुझे लग गई तो मैं वहीं पे गिर गया। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह जान बचा ली। बहुत मुश्किल से बचाऊँ। गियर लीवर होता है बाइक का, वो अड़ा था तूड़ी वाली ट्राली के साथ। फिर इतनी ओवरलोड थी ना तूड़ी वाली ट्राली, मैंने कहा कि दिल तो कर रहा है सीन रिकॉर्ड करूँ, लेकिन उस टाइम मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। जैसे ही मैं गिरा हूँ, एक भाई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने भेजा भाई, वो मेरे पास आया और उसने मुझे उठाया, मेरी बाइक को भी उठाया। उसने पूछा, बाकी उसने मेरा देखा भी, सही हालत वगैरह बिल्कुल ठीक है। तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। तो काफ़ी देर वो मुझे तसल्लियाँ देते रहे। उसके बाद मैं फिर रात को चोरी घर आ गया। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मज़े की बात, ना बाबा को, ना अम्मी को, ना बहन को, ना भाई को। मैं आया चुप करके ठा दिया। अभी मेरी बाइक वो सामने खड़ी है। मैं आया, आपको बाइक भी दिखाता हूँ। मैं आया चुप कर, आराम से, रात का टाइम था। बाइक बंद की। अक्सर मैं बाइक ना वहाँ गेट से ना चला के लेके आता हूँ। रात मैंने बाइक बंद करके अंदर लेके आया, मैंने चुप करके। और रोज़ाना मेरी बाइक यहाँ जिधर अभी ठहरी है ना, इधर ही बाहर ठहरी होती है। रात मैंने अंदर कर दी। तो रात कहीं देर से 11:30 पौने 12 के करीब भाईजान आए बाहर से। उन्होंने कपड़े चेंज किए, ट्राउज़र वगैरह, नाइट स्लीपिंग सूट पहनने गए। तो उनने मुझे आवाज़ दी, कहते उस्मान इधर। मैंने कहा जी। कहते ये बाइक कहाँ मारी है? मैंने कहा मैं रोड पे गिर गया, ऐसे मारी है। उसने कहा नहीं, झूठ है। मैंने कहा सच्ची बात है, जब आप देख रहे हो तो लगी है। तो बाइक का तकरीबन इतना नुकसान तो नहीं हुआ। भाईजान ने कहा मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको सल्लियाँ दी। मैंने कहा यार सल्लियाँ दी। मैंने कहा प्लीज़ यार ना बताओ भाई, ना अम्मी को, ना बाबा को। क्योंकि अगर रात को मेरी अम्मी या बाबा को पता चल जाता ना, तो फिर भाई मैं गया था। रात ही रात मेरी बेइज्जती वो होनी थी। अभी भी खैर बाबा को नहीं पता, बाकी मेरे पूरे घर वालों को पता है कि रात मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, खैर अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूं, अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। तो चलता हूं बाइक की तरफ, आपको बाइक की हालत दिखाता हूं। ये लाइट व्यूअर, एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ। ये व्यूअर अब देख सकते हैं। ये देखें गौर से, ये यहाँ से छीला गया। ये लाइट टूट गई थी, ये बाहर निकल रही थी। उसके बाद ये मॉडी गार्ड अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है।
تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، باقی اس کو میں نے صحیح کروا لیا. باقی آپ اگر غور سے دیکھیں تھوڑی سی بائک ٹیڑھی ہے. رات کچھ پہلے بھی بھائی جان نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا تھا تو یہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. کچھ رات میں نے مار دی تو کام زیادہ بڑھ گیا. باقی الحمدللہ بائک بھی سیف ہے اور میں بھی سیف رہ گیا ہوں. اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا. تو آپ سے بھی یہی دعا ہے کہ، اور میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، لہٰذا بائک خطرناک ننگی سواری ہے، اس سے بچا کریں. بچہ کیا جتنا بھی ہو سکے اپنا خیال خود ہی کریں گے، دوسرے نے تو خیال نہیں کرنا ہوتا. تو میں بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا خیال خود ہی کریں. دوسرا آنے والے نے تو نہیں دیکھنا، اس نے تو یہی کہنا آپ کی غلطی ہے. اب میں نے پتہ کیا کہ رات میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ رات میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، لیکن میرے گھر والے ابھی بھی ایگری نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے میں بائک بہت سپیڈ میں چلاتا ہوں. ان کو کیا، میری پوری خاندان کو پتہ ہے کہ عثمان مشہور ہے ہمارے خاندان میں بہت تیز بائک چلاتا ہے. قدرتی وجہ الحمدللہ رات میں تھا بھی سلو، اتنی سپیڈ بھی نہیں تھی کیونکہ کچا تھا، تھوڑا کچا روڈ تھا تو میں نے وہاں پہ سپیڈ دینی بھی نہیں چاہیے تھی، نہ میں نے دی. تو اس کی بات پہ میرے ابھی تک گھر والے ایگری نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سپیڈ دی ہوگی، آپ نے اوور سپیڈنگ کی ہوگی، آپ نے یہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جو کہنا کہتے رہو. میں نے کہا آپ کے سامنے وہ بندہ میں پیش کر دیتا ہوں جس نے میرا یہ حالت ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اس میں مجھے گرتے ہوئے دیکھا ہے. مزے کے ساتھ گزرتا موٹر سائیکل والا چاچو تھے، وہ گزر رہے تھے ساتھ. ان کو تو نہیں پتہ چلا، وہ ہمارا وہ مینیجر صاحب جو کام کرتے ہیں وہ چاچو کو چھوڑنے جا رہے تھے. وہ چھوڑ کے جیسے ہی واپس آئے انہوں نے مجھے کہا عثمان، میں نے کہا جی. کہتے کہ ہم جا رہے تھے نا، ہمیں یہ محسوس ہے کہ بوتل ٹکری ہے بوتل ٹریکٹر والے کے ساتھ. حالانکہ گرا میں تو ان کو یہ لگا کہ کوئی بوتل ٹکرائی ہے. وہ آئے ہیں خیر، تو الحمدللہ میں بچ گیا ہوں. میرے صرف ادھر ایک زخم انگوٹھے پہ آیا ہے، ایک یہ آیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد میری تھوڑی چیچی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی انگلی کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا مسئلہ بن گیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سوج گئی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ والی چیچی سوج گئی ہے، یہ مکمل بند بھی نہیں ہوتی. تو اب اس کا علاج یہ ہے، میں آج ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ کچھ پرچی بنا کے دی ہے، کچھ جیل شیل ہے. انجیکشن میں نے ٹیٹنس کا لگوا لیا تھا. آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ کیا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے ٹیکہ نہیں لگایا. تو الحمدللہ میں آج دن کو جا کے میرا ادھر ٹیکہ بھی لگ چکا ہے، الحمدللہ میں بالکل محفوظ ہوں. تو ابھی چلتے ہیں کسی میڈیکل اسٹور پہ، وہاں سے جو ڈاکٹر صاحب نے جیل لکھ کے دیا ہے وہ لیتے ہیں اور وہ اس پہ لگاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں 4 دن اس کو لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا. تو پھر دیکھتے ہیں، چلتے ہیں میڈیکل اسٹور میں. سانس چڑھ گیا، میڈیکل اسٹور پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے کیا صورتحال بنتی ہے، کیا ہمیں یہ جیل ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی. تو پھر چلتے ہیں میڈیکل اسٹور. اور یہ میرے خیال میں میرا دوسرا ولاگ ہے جس کا میں نے آپ کو پچھلے جمعے والے ولاگ میں کہا تھا پلیز مجھے بتانا کہ یہ جو میری سندھی ٹوپی ہے یہ مجھے کیسی لگتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یہ مجھے پہننی چاہیے نہیں. آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ کر کے لازمی بتانا یہ میری ٹوپی مجھے کیسے لگتی ہے. اور کہ یہ جو انگلی ہے چیچی، پھر اس کو ویسے تو چیچی بھی کہتے ہیں، چھوٹے انگلی بھی کہتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے، ایک تو مجھے آج بتایا تھا میری خالہ جان آئی ہوئی تھی، وہ تھوڑا حکمت کا بھی کام کرتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان کو بتایا اپنی سچویشن. میں نے کہا رات یوں ہوا میرے ساتھ، میں گر گیا ہوں تو میری یہ چھوٹی انگلی کا مسئلہ بن گیا. انہوں نے مجھے کہا بیٹا اس میں تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا کیا ہے خالہ جان پھر بتائیں آپ. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کرو گرم پانی، نیم گرم، اتنا گرم بھی نہیں کہ آپ کا پورا ہاتھ جل جائے. میں نے کیا گرم پانی اس کے اندر ڈال، انہوں نے کہا اس کے اندر ڈالو نمک، پانی اتنا گرم ہو کہ آپ سے برداشت ہو سکے. میں نے وہ گرم پانی کیا، اس میں ڈالا نمک اور پھر اس میں ہاتھ ڈال ہی رکھا. الحمدللہ مجھے 19-20 کا فرق آیا تھا. تو انشاءاللہ مزید انہوں نے کہا یہ 2-3 بار کرو گے تو پھر آپ کو فرق آئے گا. تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی بتا دوں، اگر آپ میں سے کسی کا یہ مسئلہ ہے، کوئی ہاتھوں کی کوئی جوڑ چھوڑ اگر نکل گیا ہے، کیونکہ یہ موسم ایسا ہوتا ہے اس میں نکل جاتے ہیں. خیر میرا تو مسئلہ دوسرا تھا کہ بائک سے گرا تھا، اس لیے میرا مسئلہ بن گیا. میں نے یہ اپنے اوپر اپلائی کیا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. ابھی مزید میں دیکھتا ہوں 2-3 بار، ابھی اس کو مزید ہاتھ میں نے پانی میں ڈالنا ہے تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے پیارے ویور، آپ بھی میرے فیملی ممبر ہے تو کیوں نہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. ویلکم بیک ویور. الحمدللہ میں اگلے دن یہ ولاگ کنٹینیو کر رہا ہوں. کل مجھے ایسے
اس طرح کی چیز نہیں ملی جس کے اوپر میں ولاگ بناؤں. تو ابھی اٹھوں الحمدللہ ٹائم ابھی ہو رہا ہے. آپ کو میں ٹائم دکھاتا ہوں ٹائم کیا ہو. یہ ٹائم دیکھیں 3:48 ہو رہے ہیں اور ابھی آپ کا بھائی ناشتہ کر رہا ہے. خیر الحمدللہ میں اٹھ تو 2 بجے گیا تھا. اس کے بعد ویسے پڑا رہا ہے جیسے بندہ اگر دن سارا بندہ سوئے تو سستی ہو. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے دن سارا سوئے رہنا. 2 بجے اٹھتا ہوں 2 بجے اٹھوں اس کے بعد سستی تھی پھر ادھر موبائل چلانے میں مگن رہ گیا. ناشتہ کرتے ہیں. ناشتے کے بعد آپ کو میں اپڈیٹ دیتا ہوں کہ میرے زخموں کی کیا اپڈیٹ ہے کہاں تک پہنچے. اگر ناشتہ کرنا ہے اگر آپ نے بھی کرنا ہے تو آ جائیں نہیں تو میں کر رہا ہوں. ناشتہ کر لوں پھر آپ کو ملتے ہیں. جی بھی بٹ ٹائم ہو جاتا ہے پائرڈین لگانے کا. پھر اسے جلن ہوتی ہے یہ بتانا اسے جلن کیوں ہوتی ہے. جی بر الحمدللہ آپ کا بھائی ناشتہ کر کے اپنا علاج کر کے آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو آپ نے مزید دعا کرنی ہے اللہ پاک مجھے صحت دے میرے زخموں کو جلد سے جلد ٹھیک کر دے. تو چھوٹی انگلی کی مجھے بھی ٹینشن ہے کیونکہ ابھی تک اس میں نے کوئی چیز بھی اپلائی نہیں کی کیونکہ زخموں کا تو مجھے پتہ ہے. زخم مجھے تقریباً مہینے 2 مہینے بعد تو اللہ نہ کرے میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہی رہتا ہے چھوٹا موٹا. الحمدللہ بڑا کبھی نہیں ہوا چھوٹا تو ہوتا ہی رہتا ہے. یہ ہمارے نصیب میں ہوتا ہے. خیر کئی لوگ تو کہتے ہیں بندہ گر کے سیکھتا ہے اور یہ بات پتہ نہیں سچ ہے. آپ مجھے کمنٹ میں بتانا کہ بندہ یہ ویسے سچ تو ہے کہ بندہ گر کے ہی سیکھتا ہے. باقی اتنا بھی نہیں گرنا چاہیے جتنا میں گرتا ہوں. تو آپ سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تو ابھی تک چھوٹی انگلی پہ میں نے کوئی چیز اپلائی نہیں کر رہا. یہ جو چھوٹی انگلی کی شفا ہے نا شفا من جانب تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اس کا جو علاج ہے وہ میں آپ پہ چھوڑنا. آپ نے کروانا نہیں ہے. آپ نے صرف مجھے چیزیں بتانی ہے اس چیز پہ میں کیا اپلائی کروں چھوٹی انگلی پہ. اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہمارے چینل سردار عثمان کھتران کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مسٹ کر دینا. پھر ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.